السلام علیکم ناظرین۔ سیلاب کی تباہی ابھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس وقت سیلاب جنوبی پنجاب میں تباہی مچا رہا ہے۔ جلال پور پیروالا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک کشتی ڈوبنے سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بہاول نگر میں بھی ایک کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں 20 افراد کو تو بچا لیا گیا، لیکن 2 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ انڈیا سے جو پانی کے ریلے پاکستان میں داخل ہوئے تھے، اس کو یہاں پہنچنے تک تقریباً 1 ہفتہ لگا ہے۔ تو گورنمنٹ کے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا کہ دریاؤں کے آس پاس کی زمینوں کو خالی کرا لیا جاتا، آس پاس کے دیہاتوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا جا سکتا تھا، لیکن شاید اس طرف گورنمنٹ نے توجہ ہی نہیں دی۔ حالانکہ سب کو پتا تھا کہ جوں یہ ریلا آگے بڑھے گا جنوبی پنجاب کی طرف اور پھر سندھ کی طرف، یہ تباہی مچاتا جائے گا، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے حادثے پیش آ رہے ہیں، کافی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگ ابھی بھی سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں ریسکیو کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دریاؤں کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ضلع جھنگ میں ہیڈ تریمو پر 3 دریا آپس میں ملتے ہیں۔ ایک دریائے چناب، دوسرا دریائے جہلم اور تیسرا دریائے راوی۔ دریائے راوی پہلے ہی دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دریائے چناب آ کر دریائے جہلم کے ساتھ ہیڈ تریمو پر ملتا ہے۔ تو یعنی ہیڈ تریمو پہ 3 بڑے دریا آپس میں ملتے ہیں۔ یہاں سے پھر دریائے چناب اچھا خاصا بڑا دریا بن کر آگے چلتا ہے۔ پھر دریائے چناب اونچ شریف کے قریب ہیڈ پنجند کے مقام پر دریائے ستلج کے ساتھ ملتا ہے، اسی لیے اس کو ہیڈ پنجند کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ 5 بڑے دریا مل کر پھر آگے بڑے دریا کی صورت میں چلتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ریلے الگ الگ دریاؤں میں اتنی تباہی مچا رہے تھے، وہ اکٹھے ہو کر آگے جنوبی پنجاب اور سندھ میں پھر کیا تباہی مچائیں گے۔ لیکن انتظامات نہ کرنے کی وجہ سے سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں، کئی افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں اور بے شمار ابھی تک لاپتہ ہیں۔ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کا سامان، گھر، سارا کچھ برباد ہو گیا ہے، اور دیہاتوں میں تقریباً ہر گھر میں مویشی پالے جاتے ہیں، تو سینکڑوں ہزاروں مویشی سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ اب یہ دریا آگے جا کر کوٹ مٹھن کے قریب دریائے سندھ کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو بھی دریائے سندھ کے مضافات میں جو دیہات ہیں وہ خالی کروا لینے چاہیے تھے۔ اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا تو کہنا ہے کہ انہوں نے کافی تیاری کی ہوئی ہے، لیکن یہ اس وقت پتہ چلے گا جب سیلابی ریلا سندھ سے گزرے گا۔ ویسے جو ہمارے ہاں صورتحال ہے، اس میں لوگوں کو چاہیے کہ خود سے ہی محفوظ مقام پہ منتقل ہو جائیں، اپنا ضروری سامان اور مویشی وغیرہ لے کر محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اسٹے اپڈیٹڈ ود وزٹا پبلک۔